قیادت سب سے پہلے وہ نظر ہوتی ہے جو پیدا کرتا ہے اللہ اس کے اندر، کہ وہ دیکھنا شروع کرتا ہے یار یہ مسئلہ ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، یہ مسئلہ ہے ہمارے یہاں غربت کا، یہ مسئلہ ہے ہمارے یہاں مہنگائی کا، یہ مسئلہ ہے ٹیکنالوجی کا، یہ مسئلہ ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے یہ مسائل ہیں، ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا یہ مسئلہ ہے، یہاں پر جو ہے وہ کاروبار کی سہولیات کا یہ مسئلہ ہے، جوانوں کا یہ مسئلہ ہے، بوڑھے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، عورتوں کا یہ مسائل ہیں، اور اشرافیہ کے یہ مسائل ہیں، پاورفل طبقے کے یہ مسائل ہیں، کارپوریٹ سیکٹر کے یہ مسائل ہیں۔ وہ نظر دیکھنا شروع کرتی ہے، صحیح، وہ نظر دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو پہلے انتظار کرے گا، کوئی اور ایڈریس کر رہا ہے تو بھائی میں اس کو اسی کو فالو کر لیتا ہوں۔ اٹس گڈ ٹو بی اے فالوور دین ٹو بی اے لیڈر۔ پہلے ایک اچھی سوچ یہ بھی ہونی چاہیے، سارے چودھری بن جائیں گے تو فالو کس نے کرنا؟ یار اگر کوئی بندہ معاشرے کے مختلف پاکٹس میں کسی کاز کو سرو کر رہا ہے، میں اپنا آپ اس کو حوالے، میری انرجی اس میں چلی جائے۔ لیکن جب ایک قوم کا مزاج یہ بن جائے کہ بھئی سب انرجیاں بس مجھے ایکچولائز کرنے میں لگے گی، یہ انڈیویجولزم نے تو قوموں کو برباد کر دیا۔ بس میرے مسائل دیکھنے ہیں، میرا مسئلہ سب سے بڑا ہے، میرے تفرقات ہیں، میرے پرابلمز ہیں، میرے ایشوز ہیں جو میں نے ایڈریس کرنے ہیں، میں نے دیکھنے ہی نہیں، میں نے اجتماعیت کے اندر کلیکٹیولی ایشوز دیکھنے ہی نہیں۔ یہ ہوتا ہے قوم کا کام، ایک قیادت کا کام، کہ اس کی وہ نظر ہوتی ہے، اس نظر کے بعد جب اسے دیکھتا ہے نا کہ کوئی ایڈریس نہیں کر رہا اس مسئلے میں، کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی اس کے اوپر، کوئی تحریک کھڑی نہیں ہو رہی اس کی اصلاح کے اوپر، کوئی تغیر نہیں آ رہا اس انقلاب کے اوپر، اور معاشرے کی اور عوام کی اور ہر طبقے کی ایک ضرورت ہے وہ چیز، تو وہاں پر اس آواز نے جنم لینا ہوتا ہے۔ یہ ہے قیادت کا پہلے تو وہ اس منصب کو سنبھالنے سے پہلے اس کی ڈائنامک سیکھتا ہے۔ پہلے دنیا میں سب سے بڑی للکار جو کسی نے دی ہے نا، کسی قیادت نے، وہ ہے وہ ہے قل لا الہ الا اللہ۔ سب سے بڑی للکار تھی، سب سے بڑا اسٹیٹس کو کا چیلنج تھا کہ اللہ کے سوا کوئی غیر اللہ نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نظر دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر تھی، 40 سال اس نظر کو آپ نے پہنچایا ہے وہاں تک کہ وہ نظر معاشرے کی ایک شر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منصب ملنے سے پہلے کچھ آئسولیشن تھی آپ کی، 36 سال کی عمر میں آپ غار حرا میں چلے گئے، کٹے تھوڑے سے دنیا سے، یکسو کیا اپنے اندر سے اپنے آپ کو، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا چیز ملی تو وہ تھی کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کی اس دقیق اقرأ بسم ربک الذی، اللہ کے تعارف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب علمی تعلق سے اللہ نے شروعات کی، کہ اس اللہ کے تعارف سے شروعات کی اس تحریک کی، اس انقلاب کی۔ تو اگر آپ اپنے پروڈکٹ کو ہی نہیں سمجھتے، فیلڈ کو نہیں سمجھتے، اگر آپ اس جانرے کو نہیں سمجھتے، اس کلیے کو نہیں سمجھتے جس میں آپ نے انقلاب لانا ہے، جس میں آپ نے نام بنانا ہے، اور جس میں آپ نے کام کرنا ہے، اور جس میں آپ نے تحریک کھڑی کرنی ہے، آپ خاک کچھ کر سکیں گے اس کے؟ قیادت کا پہلا کام اس فن کے اندر وہ نظر رکھنے کے بعد اس فن کی مہارت ہے، علم مائنس کر کے قیادت اس فیلڈ میں کام نہیں کر سکتی۔ یہ والی سوچ کہ کیونکہ میرے پاس پیسے ہیں تو میں علم والے خرید کے کھڑا کر لوں گا، ایک نہ ایک ٹائم پر پٹ جائے گا وہ، کیونکہ اس روح کو اپنی ٹیم اور اس قوم کے اندر جو ڈال رہا ہوتا ہے نا، وہ علم کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے۔ تو اگر قیادت علم سے قاصر ہے، اور قیادت علم میں ناقص ہے، اور قیادت اس مطالعے اور مشاہدے میں ضعف کی شکار اور کمزور ہے، وہ روحانیت اور وہ عقیدت اپنے فالوورز کے ساتھ پیدا ہی نہیں کر سکتی اگر اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اس نے دوسرے ماہرین رکھے۔ قیادت کے اندر وہ حسن لازم ہے جس کے ساتھ لوگ جڑیں گے کہ اس کے اندر اس فن کا امتزاج بھی ہے، وہ فن جس فیلڈ میں وہ کھڑا ہے۔ اگر سیاست کے لحاظ سے کھڑا ہے تو وہ قوم کی نبض کو سمجھتا ہو، وہ لوگوں کو سمجھتا ہو، ملک کی وہ سمجھتا ہوگا، تو جب وہ بات کرے گا تو وہ ان حالات کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ تیسری بڑی چیز یہ ہے
کہ وہ پہچاننے کے بعد اس میں ماہر فن وقت لگانے کے بعد جب وہ اس میں نعرہ بلند کرے تو فیلڈ کے لوگ یہ نہیں کہہ سکے آپ کیوں اس ڈومین کو کلیم کر رہے ہیں سر، آپ کہاں سے آ گئے؟ اس کے بڑے سال کشتی گھمانی پڑتی ہے حذیفہ کلیم کرنے سے پہلے کہ سر ہمیں تو آپ نہ روکے نا اس فیلڈ میں آنے کے لیے۔ بڑے سال کشتی قیادت کو گھمانی پڑتی ہے انڈیفائنڈ زونز میں اس قیادت کو کلیم کرنے کے لیے کہ سر آپ تو دیکھ رہے تھے نا، ہم تو آپ کے ساتھ تھے اس میں۔ اس لیے قیادت اپنا علمی تنوع، سفر، مطالعہ، مشاہدہ، سیکھنا سکھانا، فیلڈوں کے اندر رہنا، مارے کھانا، مہارت کو حاصل کرنا، یہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ پھر جب وہ اس کے اندر وہ چیز سیکھ لیتا ہے اور مار کھا لیتا ہے اور پٹ جاتا ہے اور پریکٹیکلی گزرتا ہے اس میں سے، تبھی تو وہ اتارے گا کسی کے اندر۔ تو اگر سطحی لیول کا علم لے کے وہ اتارے گا کسی کے اندر تو سطحی قسم کی اس کو مقتدی ملیں گے۔ اگر ڈیپ گراس روٹیڈ اس کا علم ہے نا، اور ایپلیکیشن ہے اور پریکٹیکل تجربہ ہے، تبھی وہ کسی کو اس ضرورت کو انکلکیٹ کو، پہلے وہ گلوریفائی کرائے گا اس فیلڈ کو، اس سبجیکٹ کو، اس پروڈکٹ کو گلوریفائی کرائے گا لوگوں کے اندر کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، مانو یہ بھی کوئی چیز ہے۔ میں جب مدرسے سے نکلا، دنیا تو باہر سے پڑھی، امریکہ جا کے دین درسوں میں پڑھا، میں نے اس وقت یہ چیز محسوس کی تھی کہ یہ لوگ جو جس لیول پر دین کو ٹریٹ کرتے ہیں نا ہماری کمیونٹی کے، میں اس کا اس لیول پہ ڈنگا منواؤں گا۔ یہ کہیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ پیسے میں دین بیچنا چاہیے، نعوذ باللہ، میں یہ کہتا ہوں کہ دورہ معیار کی دنیا سیکھنے کے لیے 30-30 ہزار روپے دے سکتے، اور جہاں عربی کی بات 10 قسم کی ہو، من 8 قسم کا ہو، فی 7 قسم کا ہو، اور اس کے اندر جو ہے تفسیروں کے ابواب لکھیں اور 1400 سال میں اتنی کتب ہوں کہ دریائے فرات کالا ہو گیا جب ہلاکو خان نے حملہ کیا ہماری خلافتوں کے اوپر، اتنا علم کتب میں لکھا گیا جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو ہم نے 3 بر اعظموں پہ راج کیا ہے۔ تو اس علم نے تو 800 لوگوں کی کمپنی چلانے کے علم کو آپ HRM کہتے ہو، 1000 لوگوں کی کمپنی چلانے کو آپ HRM کہتے ہو۔ ہم نے 3 بر اعظم چلائے اور ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ لاگ فائلز کیا ہیں، ہسٹوریکل ریفرنسز کیا ہیں۔ اس لیے تو وہ پہلے ہم نے سمجھا کہ یہ ایک سونا ہے، پھر اس کو لانے کے لیے اس کے ساتھ وقت لگایا، کیونکہ جب آپ کلیم کریں گے اس کے ساتھ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، قبولیت ہونی چاہیے، نہیں جی۔ تو اسی وقت ہم نے اس میں مسائل بھی دیکھے، ایک چیز بھی دیکھی، اور اس کو لانے کے لیے وہاں تک پہنچانے کے لیے کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ موٹیویشنل کی فیلڈ میں قرآن حدیث کیوں نہیں چلے گا، کارپوریٹ مینجمنٹ میں قرآن حدیث کیوں نہیں چلے گا، اسٹریٹجیکل مینجمنٹ میں قرآن حدیث کیوں نہیں چلے گا، ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں قرآن حدیث کیوں نہیں چلے گا، آرٹ آف وار میں کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا، وار اسٹریٹجیز میں قرآن حدیث کیوں نہیں چلے گا، اسٹریٹجک مینجمنٹ میں قرآن حدیث کیوں نہیں چلے گا، آپ کا ڈیسیشن میکنگ میں قرآن حدیث کیوں نہیں چلے گا، لیڈرشپ کے اندر قرآن حدیث کیوں نہیں چلے گا، مائکرو لیڈرشپ میں کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا، میکرو اکنامکس میں کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا، مائکرو اکنامکس میں کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا، ٹریڈ اینڈ فائنانس کے اندر کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا، بزنس ماڈلنگ کے اندر کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا، پلاننگ میں کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا، ریکروٹمنٹ میں کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا۔ آپ جگہ بولیں گے اور ہم آپ کو اس پہ نص کھڑی کر کے بتائیں گے کہ جی دیکھیں یہ استدلال کھڑا ہوا ہے، بڑوں کا بھی اور اس کو لانا ایک بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ گورے نے اتنا کام کر دیا ہوا تھا۔